ہم شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے اس چیز کی طرف کہ عدالتیں والیوں کی مدت ختم ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئے اور وہ چلے گئے، تو یہ بھی کام انہوں نے اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا، وہ بھی اچھا کیا رہیں گے، کیونکہ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، وہ آج کا کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے کیس کو لائیو چلایا جائے تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وکیل نے کیا جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، بات نہیں کرتے، لیکن جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلے کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ کیا ٹھیک ہے ہمیشہ یہ سسٹم؟ دوسرا، اگر یہ لائیو ہوگا تو میں اس کو بارش ہو رہی ہے، تو بارش میرا خیال ہے ایک اچھا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے کہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ ویورز کیسے ہیں؟ ویورز آج آپ لوگوں سے 4 باتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ، میں خودکشی کر لوں یا ڈیش ڈیش ڈیش۔ دوسری، باہر بہت اچھی بارش ہو رہی ہے۔ تیسری، میرے ویوز کدھر غائب ہو گئے۔ چوتھی بات، عدالتیں جو ہیں وہ لائیو لگا کریں گی۔ یہ 4 باتیں جی۔ پہلی بات یہ کہ میں خودکشی کر لوں یا ڈیش ڈیش ڈیش۔ دوسری، بارش کے متعلق۔ تیسری جو ہے، میرے ویوز کدھر غائب ہو گئے، کدھر گئے ویوز۔ اور چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ لائیو لگا کریں گی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کی تفصیل کی طرف جائیں یا ڈیٹیل کی طرف جائیں، وہی ریکویسٹ ہے جو روز کرنی پڑتی ہے اور روز ہی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ سے کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جس چیز کی آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لائک کے قابل نہیں ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور ایک اور میرے دوست کی ریکویسٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ جب سمجھتے ہیں لائک اور کمنٹس کے کچھ بھی نہیں، دونوں کے لائک نہیں ہیں، تو چلا کے سائڈ پہ رکھ کے نا چلنے دیا کریں اس کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوٹیوب کو پتہ چلے گا کہ ان کا کنٹینٹ دیکھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ہو، ہماری چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں، اور یوٹیوب بھی ہمیں جو ہے وہ ویوز دینے لگ جائے۔ تو یہ ویوز کدھر غائب ہو گئے، اصل چیز تو یہ ہے۔ اچھا، ویڈیو میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی بارش کا سین بھی ہو، کیونکہ بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے اور شور بھی ہے۔ ہم نے کوشش تو کی کہ تھوڑا سا، اب میں نے سوچا تھا کہ ٹی بریک جو ہے وہ ہم کوشش کر کے بارش میں ہی رکھتے ہیں، لیکن بارش اتنی زیادہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے مینیج نہیں ہو سکتا، اسی لیے پھر ہم اندر ہی آ گئے اور اندر ہم ٹی بریک کر رہے ہیں، لیکن شور اندر بہت زیادہ ہے۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے اس چیز کی طرف کہ عدالتیں لائیو لگا کریں گی اب۔ تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں۔ ابھی پرانے والیوں کی مدت ختم ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گئے اور وہ چلے گئے، اب نئے والے آئے ہیں، اور نئے والے نے آ کے جتنے بھی، دنیا تو کہتی ہے جی یہ بھی کام انہوں نے اچھا کیا، یہ بھی اچھا کیا، وہ بھی اچھا کیا۔ پہلی بات ہے 2-4 دنوں کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنا اچھے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو پتہ تب چلے گا نا جب اتنا عرصہ وہ ادھر نکال لیں گے، جب اتنا عرصہ ادھر نکال لیں گے ہمارے ساتھ، ہمارے ڈیفرنٹ کیسز میں رہیں گے، کیونکہ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، وہ آج کل دیکھیں 56,000 کیس ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، 56,000 کیس ہیں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن، بہرحال ابھی پہلے دن بھی یہ اچھا کیا، وہ اچھا کیا، جتنے بھی انہوں نے کام کیے نا، ان میں سے جو 2 کام مجھے پسند آئے، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر دوں۔ ان 2 کاموں میں جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے کیس کو
لائیو چلایا جائے تاکہ دنیا بھی دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وکیل نے کیا جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، جج نے کیا سوال کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو کیس لائیو کیے ان میں فل کورٹ بینچ بنایا۔ فل کورٹ بینچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا، بہرحال میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے جتنے بھی سپریم کورٹ میں اویلیبل ججز ہیں، جتنے بھی اویلیبل جج ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے پینل میں بیٹھیں گے اور وہ کیس کا فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ تو جو بھی ہوا اس سے قطع نظر ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلا ہی اپنی سنوائی میں ایک فل کورٹ بینچ بنا دیا، اور دوسری جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کو لائیو چلا دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں گے ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، یہ کیا ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے؟ موسٹلی تو ہونا چاہیے کہ جتنے بھی کیسز ہوں ان کو لائیو سٹریمنگ چلائی جائے۔ لائیو سٹریمنگ چاہے وہ آپ چینل پہ چلا لیں، چاہے یوٹیوب پہ چلا لیں، فیس بک پہ چلا لیں، یا اپنی ویب سائٹ یعنی سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے ان پہ چلا لیں، تو یہ چلتا ہے۔ اچھا، اب بات آ گئی اس کے اوپر کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ 56,000 کیسز ہیں اور بھی آئیں گے؟ یہ اتنے نہیں رہنے۔ پچھلے چیف جسٹس جب آئے تھے 53,000 کیسز تھے، انہوں نے کچھ نپٹائے بھی ہوں گے، پھر سے 56,000 کیسز ہیں۔ تو یہ ایک تو فاسٹ ہونا چاہیے سسٹم۔ دوسرا، اگر یہ لائیو ہوگا تو میں اس کو اس لیے بھی اچھا سمجھتا ہوں کہ کچھ کیسز جو ایویں ہی لٹکائے جاتے ہیں نا، جو ایویں ہی لٹکائے جاتے ہیں، وہ لٹکائے نہیں جائیں گے۔ پتہ ہوگا کہ یار دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا پوچھے گی، سوال کرے گی ہم سے، تو وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نکالیں۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، جی اللہ کرے یہ ہمارے لیے بہتری ہو۔ اچھا، یہ آپ کو ایک میرے سامنے جو ہے وہ لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہوگا، اس کے لیے نوٹ کرنے کے لیے بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹی بریک میں ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ میں ان کو لکھ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ میں، انسان ہے پھر بھی بھول جاتا ہے، ذرا کم بھولیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے میں نے لکھ کے تو رکھ لیا آپ لوگوں کے سامنے۔ چلیں، اب اگلی چیز ہے وہی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو بارش میرا خیال ہے ایک اللہ ہمارے لیے رحمت کی بارش کرے۔ آج تیسرا دن ہے جی، لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ لگاتار سے یہ نہیں مراد کہ 24 گھنٹے ہوتی رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بارش ہوتی ہے، رکتی ہے، پھر ہوتی ہے، پھر رکتی ہے، اور اس کے کافی سارے اللہ ہمارے لیے رحمت بنائے فائدے ہیں۔ لیکن جس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا وہ یہ کیا کہ آج کل عمومی طور پہ ایک رواج ہے کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے جو ملازمین، یا آپ وہ کہہ لیں اسی طرح دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین جو ہیں، ان کے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ، اور یہ 3 دن ہو گئے ہیں، تینوں دن ڈیوٹی کے وقت ہوتی ہے اور کافی ہوتی ہے، بعد میں سارا دن جو ہے وہ پھر، تو بہرحال یہ اچھا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے کہ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو گھریلو اے سی ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے، میرے ویوز کدھر غائب ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ڈیمانڈ کے اوپر ہم پورے نہیں اترے کہ جی ویڈیو ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پورا اتر سکے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ سے معذرت ہی کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، ظاہری بات ہے نکھار آئے گا۔ ابھی کوئی 6 7ویں ہماری ویڈیو ہے، اس میں آہستہ آہستہ ہم نے ایک ٹرائل بیس کے اوپر 100 تک تو رکھی ہیں، اس میں انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، لیکن ویوز بڑھنے کے بجائے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں نا آپ لوگوں سے سجیشن درکار تھی کہ کچھ سجیشن دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات اٹریکٹیو ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک بھائی نے ہمیں یہ بات بولی تھی کہ ایسا ہے کہ فاسٹ دوڑ ہے،
فاسٹ دور ہے، آپ یہ کون سی چیز لے کے چل پڑے ہو، اس پہ تو آپ وہ فیل ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، لیکن میرے پاس ایسی مسالے موجود ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بناتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ویوز دیتے ہیں، اچھی چیزیں آتی ہیں، اس میں کیا، کیونکہ ایک مشورہ دینے والے کی ایج فیکٹر چینج ہو سکتا ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، میری ایج والے بندے بھی تو ہیں نا جو اس طرح کے ہیں، میری طرح کے سلو ہیں، فاسٹ نہیں ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے اس چیز کو پسند کریں گے نا۔ بہرحال مشورہ دیجئے گا جی، کس وجہ سے جو ہے وہ ویوز ہمارے غائب ہو گئے، پہلے زیادہ تھے اب غائب ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہی بات جو میں نے سب سے پہلے شروع کی تھی کہ میں خودکشی کر لوں یا کہ آگے ڈیش ڈیش ڈیش، وہی بچے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، بس کیا بتاؤں یہ کس نے بولا اور کیوں بولا، میں خودکشی کر لوں یا ڈیش ڈیش ڈیش۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک دو دن پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری، اور ویڈیو ایک پیٹنٹ چینل کی، مین سٹریم میڈیا کا چینل اور اسلامک چینل، اس کے اینکر نے اپنے ٹی وی کے اوپر جو ہے یہ ویڈیو بنا کے شیئر کی کیوں شیئر؟ ایک فتویٰ تھا جو کسی عالم سے پوچھا گیا، اور وہ فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ یہ تھا کہ ایک لڑکی نے ایک کوٹ کر کے واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اس نے سوال کیا، فتویٰ لیا، فتویٰ یہ لیا کہ میں خودکشی کر لوں یا میں جسم فروشی کر لوں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بھوک کے لالے پڑے ہیں، کھانے کو چیز نہیں ہے، تو ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے، اب گزارا نہیں ہے۔ اچھا، مفتی صاحب نے تو پتہ نہیں کیا مشورہ دیا ہوگا، لیکن ان اینکر کا جو اینکر تھے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تحقیق کی کہ اس نے جو واقعہ پیش کیا تھا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، تو وہ واقعہ واقعی تھا، یعنی اس بندے نے بولا کہ میں نے تحقیق کی، واقعہ اس طرح تھا کہ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کو جو ہے وہ سزا دی جانی تھی زنا کی، تو وجہ پوچھی گئی جی کیوں یہ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں بہت پیاسی تھی، ایک بدبخت کے پاس پانی تھا تو اس نے پانی کا ریٹ یہ لگایا تھا، تو میں مجبور تھی تو میں نے اس سے پانی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی معاف کر دی تھی اور اس کو کھانے پینے کا راشن بھی مہیا کیا تھا۔ اب یہ والا جو سوال ہے اس کے اوپر مفتی صاحب نے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ دیا ہوگا، لیکن میں اپنی رائے، اپنا ایک جو کہہ لیں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ ہمیں واضح طور پہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بھوک کی وجہ سے مرنے لگے نا، اس کے لیے حرام کھانا جائز ہے، اس کے لیے حرام کھا لینا جائز ہے۔ کتنا جائز ہے؟ اتنا حرام کھا لے، اتنا حرام کھا لے، کتنا؟ جس سے وہ بچ جائے۔ اچھا، حرام کی کچھ قسمیں اس میں بیان کی گئیں اور کچھ قسمیں جو ہیں وہ اس میں بیان نہیں۔ مثلا جو قسمیں اس میں بیان کی گئیں، اس میں ایک قسم یہ بیان کی گئی، آپ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو جو کہ حرام ہے، آپ مردار گوشت کھا سکتے ہو جو کہ حرام ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ آپ ایسی چیز کھا سکتے ہو، ایسا کھانا کھا سکتے ہو جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ اچھا، ایک یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیں، اور بھی کچھ ہیں، تو میرا ان خاتون سے یا ایسے جو مجبور لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ حرام کی طرف جایا کریں۔ پھر خدا نخواستہ کوئی اتنا مجبور ہو گیا ہے نا تو حرام چیز کو استعمال کر لیا کرے، اور اتنا استعمال کر لے کہ وہ بچ جائے۔ اب اگر ہم بات کریں سور کی، خنزیر کی، خنزیر تو ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے اور ہمیں وہ میسر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بات کریں مردار کی، مردار بھی ہمارے معاشرے میں اویلیبل نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح اویلیبل نہیں ہوتا؟ وہ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہی کنٹروورشل ہے کہ پتہ نہیں
یہ ہمیں ذبح کر کے صحیح والا گوشت کھلاتے ہیں یا یہ کوئی مردہ، بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑتے، معاشرے میں اویلیبل نہیں ہوتا ہمارے۔ تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں اویلیبل ہے اور بہت ہی زیادہ اویلیبل ہے، تھوڑی نہیں بہت ہی زیادہ اویلیبل ہے، کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی طرف اور ذاتوں کی طرف اور چیزوں کی طرف کھانے پینے کی خوبصورت اشیاء ان کو منسوب کیا ہوتا ہے، تو وہ پہنچ میں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بہت دور ہوتی ہیں، وہ بہت پہنچ میں ہوتی ہیں، آپ کو ہر گلی میں ایسا پوائنٹ مل جائے گا، ہر گلی میں ایسا پوائنٹ مل جائے گا۔ تو ایسے جو بالکل مجبور ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کے لیے بہتریاں کرے، اللہ کشادگیاں فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے رزق فراوانی، حلال و رزق فراوانی کے ساتھ نصیب۔ ہاں جو مجبور ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائے، تو یہ میرے خیال سے ایک بہتر چیز ہے۔ بہرحال یہ جو سوال تھا نا، یہ ہی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ پہلی بات تو کوئی بھی اس میں دیکھیں، سورہ یاسین میں جو ہے حبیب نجار تھا، وہ جب جنت میں گیا تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں لوگوں کو بتاؤں، کہ کاش میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کس طرح کی جگہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ نے خودکشی کرنی ہے تو وہ اپنے لیے وبال۔ دوسرا، اگر آپ زنا گناہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں بہتری کے لیے، اپنے لیے دعائیں کریں اور کوئی مواقع میسر کریں ایسے کہ جن سے حلال ذریعے سے کمائی ہو سکے۔ اور جب تک یہ نہیں ممکن تب تک زندہ تو رہنا نا، زندہ رہنے کے لیے پھر آپ حرام چیز کا استعمال بقدر یعنی اتنا کر سکتے ہیں کہ بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اتنا کھا لیں کہ جو لاگر پن، کمزوری، بالکل مرنے کا خدشہ وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے جی، جو یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، کہ ہمیں ارد گرد میں نظر رکھ کے آگے ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ان کو ہمیں گفٹیں دینا چاہیے، ان کو کوئی ہمیں صدقہ دے دینا چاہیے، ان کو یعنی کسی طرح بھی ان کی مدد۔ اب ایک مدد کی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، بلکہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، پھر وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو اگلے ٹی بریک میں ہم بات کریں گے۔ کوشش یہی ہے کہ ہم لکھ کے رکھ لیا کریں گے تاکہ کنٹینٹ بہتر ہو جائے، دوسرا یہ ہو جائے کہ چلیں ہمیں چیزیں بھولیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ میں ادھر ہی لکھ کے رکھ لوں تاکہ لمبی بھی نہ ہو اور ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ تو ملتے ہیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اگلے ٹی بریک میں، لیکن جانے سے پہلے وہی جو پہلے ریکویسٹ کی تھی وہ والی ریکویسٹ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اور ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کی طرف جایا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔